الحمدللہ وکفیٰ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ تیسرے کل پہ بات چل رہی تھی اور اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ کافرو قل یا ایھا الکافرون، آپ یہ فرما دیجئے کہ اے کافرو۔ اور کفر کا معاملہ بہت زیادہ احتیاط پر مبنی ہے، اور کفر کی ایک قسم وہ ہے جو حقیقی کفر ہے، اور اس کی کوئی تعویل اور توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ مثلاً ایک آدمی ہے اور وہ صراحتاً اللہ کا انکار کرتا ہے، ایک آدمی ہے جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صاف لفظوں میں توہین کرتا ہے، کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی کوئی توجیہ اور تعویل نہیں کی جا سکتی۔ اور کفر کی دوسری قسم وہ ہے جو صراحتاً کفر نہیں ہے لیکن کفر کی حرکتیں ہیں۔ یہ جو کفر کی حرکتیں کسی بھی انسان میں پائی جاتی ہیں، ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، چونکہ عام طور پہ لوگ اسے جانتے نہیں ہیں، اس لیے مذہبی مباحث میں وہ ایک دوسرے کے خلاف جب دفعات لگاتے ہیں تو وہ اس میں الجھ جاتے ہیں، اور نتیجہ اس کا سوائے فساد اور خونریزی کے کچھ برآمد نہیں ہوتا۔ دنیا میں فساد مچانے کے لیے، لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، سیاست کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے مؤثر ترین حربے جو استعمال کیے گئے، ان میں بہت بڑا حربہ مذہب ہے۔ عیسائی ایک طویل مدت تک لڑتے رہے اور وجہ صرف کلیسا تھی کہ اس کو مٹا دو، اور وہ اس پہ چڑھ دوڑا کہ یہ کافر ہو گئے، ان کو ختم کر دو۔ یہودی آپس میں لڑتے رہے اور مسلمانوں نے بھی اس حماقت میں کچھ کم حصہ نہیں لیا، اور اپنے اپنے مفتیوں کو تیار کر کے اور صوبوں پہ اور ملکوں پہ حکمرانی کرنے کے لیے یہ فتوے حاصل کیے کہ یہ کافر ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف جہاد فرض ہے، فلاں کافر ہو گیا ہے اس کے خلاف جہاد فرض ہے۔ تو مذہب کو حربے کے طور پہ استعمال کرنا اور مذہب کو دنیاوی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کرنا، یہ مدتوں سے ایک پرانی تاریخ سے چلا آتا ہے اور اب بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلی یہ جو پوری تاریخ کی، ملک کی تاریخ کی بہت بڑی جنگ اور ملکی تاریخ کا بہت بڑا خون بہا واقعہ دیکھا ہے، وہ اہل تشیع اور اہل سنہ کی تکفیر اور ایک دوسرے کو اس طرح سے کہنا اور کافر کافر، شیعہ کافر کے نعرے لگانا، یہ سب اس بات، یہ کھیل سارا اس لیے رچایا گیا کہ سیاسی طور پر جو لوگ برسر اقتدار تھے انہیں فائدہ پہنچے، اور پورے فرقے کھڑے کیے گئے تاکہ لوگ سیاست میں مذہب کے نام پہ الجھ کے ایک دوسرے کو قتل کریں، ایک دوسرے کو ماریں۔ چنانچہ جو حرام تھا کل تک آج حلال ہوا، اور آج حلال ہے کل کو پھر حرام ہو جائے گا، کہ اس لیے مذہب کا غلط استعمال سب سے زیادہ سیکولرزم کو فائدہ دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مذہب حقیقت میں فساد کی جڑ ہے، اس لیے مذہب کو ختم کر دو، دین کو ختم کر دو۔ بادشاہوں نے بادشاہوں کے متعلق
ایسے ہی کہا یہ کافر. یاد رکھنا چاہیے کہ کفر حقیقی ہوتا ہے اور ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کفر کی علامت ہے، لیکن وہ آدمی اس کے ارتکاب سے کافر نہیں ہو جاتا. مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں نماز پڑھو ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز اور مشرک نہ بن جاؤ. اس سے صاف پتہ چلتا ہے ظاہری لفظوں میں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا وہ مشرک ہو جائے گا. ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان نماز نہیں پڑھتے. شاید پورے شہر میں ایک آدمی ایسا ملے یا پورے ملک میں 2-4 آدمی ایسے ملیں جنہوں نے کبھی بھی نماز قضا نہ کی ہو. انہوں نے خود قضا جان بوجھ کے نہیں کی اور غلطی سے قضا ہو گئی، سوتے رہ گئے اور اسباب بھی ہیں، تو کیا ان سب پہ مشرک ہونے کا فتویٰ لگا دیا جائے گا کہ مشرک ہے لہٰذا قتل کرو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیننا و بین الایمان، ہمارے درمیان اور ایمان کے درمیان ترک الصلاۃ، ایمان کا نماز کا چھوڑ دینا. یعنی جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جائے گا. نماز نہ پڑھنے پہ زیادہ سے زیادہ فتویٰ جو دیا ہے وہ تینوں ائمہ نے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو وہ مرتد ہو جائے گا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس سے کم بات ہی نہیں. اور شافعی اور مالکی وہ دونوں کہتے ہیں اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پہ تعزیر لگنی چاہیے. حنفی فقہا سب سے زیادہ نرم ہے، اور حنفی کہتے ہیں کہ اس کو تعزیر میں یہ ہے کہ اتنا مارا جائے کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگے. اگر کسی بھی فقیہ کی، حنفیوں ہی کی کم سے کم جو سزا ہے وہ نافذ کر دی جائے تو جیل میں ڈالنے کی بھی سزا ہے کہ جیل میں ڈال دیا جائے. تو پھر چاہیے ہمارے زمانے میں کہ ہر شہر کے گرد ایک فصیل پھیر دیں اور اسے جیل قرار دے دیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی اکثریت کی بھی اکثریت نماز نہیں پڑھتی. مشکل سے 4-5% لوگ نماز پڑھتے ہوں گے. چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے اس لیے لوگوں کو مسجدیں تنگ پڑ گئی ہیں تو وہ چھوٹی نظر آتی ہیں. آبادی 2 کروڑ تھی اس وقت کے لوگ مسجدیں ان کے لیے کافی تھیں. اب آبادی جب 20-22 کروڑ ہو گئی تو اب وہ جو لوگ اگلی نسلیں نماز پڑھنے آتی ہیں انہیں مسجدیں تنگ ملتی ہیں. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی 10% مسلمان نماز پڑھنے لگ گئے ہیں، وہ اتنے ہی ہیں، اتنی فیصد یا اس سے بھی کم ہو گئے. اس لیے آپ سردیوں میں فجر کی نماز کا حال دیکھ لیا کریں. کبھی مسجد جانے کی خود بھی توفیق ہو کہ کبھی کبھی بعض مساجد ایسی دیکھی گئیں جو امام اور مؤذن کے علاوہ بس ایک آدھ آدمی تھا، جماعت کی مشکل سے شرط پوری ہوتی ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہمارے نزدیک اور ہمارے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے. یہ سعودی حنبلی یہ نماز کے بہت پابند اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے امام کا فتویٰ یہ ہے کہ ہم کافر ہو جائیں گے. لیکن ان چیزوں پہ تکفیر نہیں کی جا سکتی. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے کفرن دون کفرن. کفر کے 2 درجے، ایک بڑا کفر اور ایک چھوٹا کفر. بڑا کفر تو وہی ہے کہ صراحتاً ایسی بات کرے جس کی کوئی تعویل اور توجیہ نہ کی جا سکے، اور ایک ہے کفر کی حرکت. یہ جو کفر کی حرکت پہ کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، یہ لوگ مومن ہی ہوتے ہیں، مسلمان ہی ہوتے ہیں، ان کے اسلام میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، لیکن وہ حرکت جو کر رہا ہے نا وہ کافروں جیسی کر رہا ہے. جیسے بچے کو کہتے ہیں کہ کیا چوڑوں جیسا کام کر رہے ہو، کیا چماروں جیسا کام کر رہے ہو، تو بچہ وہ کہ چوڑا اور چمار نہیں بن جاتا، لیکن وہ جو کام کرتا ہے وہ اصل میں ایک خاص پیشے کا کام ہے جس سے نفرت اور گندگی اور ان چیزوں کے اظہار کے لیے کہ یہ بہت بری چیز ہے یہ کہا جا سکتا ہے، کہا گیا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا، اور دیکھو ایک دوسرے کی گردنیں مارنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ کفر ہے. اب کیا مومن کو جان بوجھ کے کوئی قتل کر دے گا تو کافر ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا. کوئی آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا. اسی لیے
اہل تشیع کی کتابوں میں یہ جو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کافر ہو گئے تھے، تو ان کے اچھے علماء جو ایران کے ہیں، جو اور جگہوں کے ہیں، ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب وہ کفر نہیں ہے جو حقیقی کفر ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت چونکہ نہیں دی گئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، تو یہ کفر کی حرکت تھی، اس معنی میں وہ کافر ہو گئے۔ یہ ایک علمی بحث ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں لوگوں کو سنا کر ان کے مذہبی جذبات کو ابھارنا اور پھر لڑائیاں کروانا، یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں، عام شرفاء کے کام بھی نہیں ہوتے، اور اہل علم اس لیے بہت ہی بچتے ہیں۔ تو کفر کی دو سٹیجز ہوتی ہیں، ایک کفر جو صراحتاً کفر ہوتا ہے، اور ایک کفر وہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کفر کی حرکت قرار دے رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کافر ہوگا۔ ایک آدمی لوگوں کی گردن کاٹتا ہے، دوسرا کہتا ہے کیا قصاب بن گیا، کیا سفاک بن گیا، تو وہ ایسی حرکت کرتا ہے۔ اسی طرح کافروں کی طرح بہت سی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ان دونوں میں فرق، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے زبان بند رکھے، بالکل اس مسئلے میں زبان نہ کھولے کہ کافر ہے، مسلمان ہے، مفتیوں کے پاس جاؤ، میرا کوئی کام نہیں ہے، میں سیدھا سادہ مسلمان، نماز روزہ اللہ نے جو چیزیں فرض قرار دی ہیں یہ کافر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر مفتیان کرام کہیں کافر ہے تو پھر کافر ہوگا، مومن کہیں تو مومن ہوگا، مجھے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسی لیے جب تک ضرورت شدید نہ پیش آ جائے، کبھی بھی کفر کی حرکت، کفر چاہے وہ کر بھی رہا ہو تو بھی زبان سے اپنے لیے احتیاط کرنی چاہیے، اور کفر کے لیے کچھ آسان نہیں ہے کہ اتنی جلدی فتویٰ دے، بچنا چاہیے اس سے۔ اور خاص طور سے ہمارے زمانے میں جو حکومتوں کی مکاریاں ہیں کہ وہ ایک کو ایڈ دے دیں، ایک کو پیسہ بھجوا دیں، دوسرے سے سفارتی تعلقات منقطع کر لیں کہ آپ کیا یہ ہو رہا ہے، فلاں فرقہ کیوں پھیل رہا ہے، فلاں فرقہ کیا، یہ سب ایک دوسرے کی سیاست ہے۔ عوام اس میں پھنس جاتے ہیں اور نتیجہ اس کا نکلتا ہے کہ اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام میں جو فتنہ اٹھا تھا اور پہلے خلیفہ جن کو کافر قرار دیا گیا تھا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ امیر المومنین سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، اگرچہ لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بولنے لگے تھے، ان کے آخری دور میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں انہوں نے صحیح کھینچ کے رکھا ہوا تھا لوگوں۔ ایک دن جمعے میں انہوں نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ مجھ تک یہ رپورٹ پہنچی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو خلافت کس کو ملے گی۔ فرمایا لوگوں یہ جو بھی بحث کر رہے ہیں نا، میں اس مرتبہ تو معاف کر رہا ہوں، اور آئندہ اگر مجھے پتہ چلا کہ لوگ میرے بعد خلافت کے لیے لوگ سوچ رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، تو مجھے اللہ کی قسم ہے میں انہیں بلواؤں گا، پٹائی کروں گا، اور عین ممکن ہے کہ میں انہیں قتل بھی کروا دوں۔ تمہارا اس سے کیا کام ہے کہ میرے بعد خلافت کس کو ملے گی؟ زندگی میں اور تھوڑے کام ہے، اپنے کام کرو، خبردار جو تم نے اس مسئلے میں دخل دیا۔ یہ معیار تھا ان کا، اسی سے آگے فرقے بنتے، اسی سے آگے چیزیں اٹھتی۔ کہا خبردار یہ جو بحث کی، یہ ہمارا کام ہے، ہم کر لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، جس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی، انہوں نے کہا لوگوں میں نے 6 آدمیوں کو خلافت کے لیے منتخب کیا ہے اور علی رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا ہے، اور علی ایسے آدمی ہیں کہ اگر میرے بعد خلافت ان کو مل گئی تو امت کو بہت بڑی شاہراہ پہ، روشن راستے پر لے کے امت کو چلیں گے، مگر میں اس لیے ان کو نہیں کہہ رہا کچھ، یعنی خلافت صراحتاً ان کو نہیں دی جا رہی، کیونکہ وہ اپنے مرتبے سے کم لوگوں میں ایسے مذاق کی باتیں کرتے ہیں کہ خلافت کے لیے جو ایک رعب اور دبدبہ چاہیے وہ نہیں رہا۔ انہوں نے کہا میں عثمان کو بھی خلافت کا اہل سمجھتا ہوں، میں اس لیے صاف صاف لفظوں میں انہیں نہیں دے رہا کہ مجھے پتہ ہے وہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے میں بہت کھلے ہاتھ کے ہیں اور بہت متاثر ہیں۔ 6 آدمیوں کا انہوں نے ذکر فرمایا،
اور اس کے بعد کہا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ لوگ اب چاہنے لگے ہیں کہ میں ان کا نام خلافت کی اس کمیٹی میں ڈال دوں، اور یاد رکھو اللہ کی قسم انہیں اور ان کے باپوں کو تو ہم نے اسلام پر مارا تھا، تلوار چلائی تھی ان کے خلاف، ان کی کیسے جرت ہو گئی کہ مسلمانوں میں امیر المومنین انہیں بنا جاؤں؟ انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے بدر والوں کو لیا، انہیں پتہ نہیں ہے میں نے احد والوں کو لیا، اور احد اور بدر کے بعد میں نے اس دروازے کو بند کر دیا ہے۔ لوگ جوک در جوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مکہ فتح ہو گیا، لیکن یہ سب ٹرینڈ لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، صحابی ہیں، لیکن یہ اس قابل نہیں ہے کہ جس طرح ہم لوگوں کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یہ تھا معیار۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نسل بدل گئی تھی، ابھی جو نئی نسل آئی تھی نا، اور نیا خون، اتنے عبادت گزار، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، 10 سال مسلسل نفل روزے رکھنے والے اور جوان خون، اور کہتے تھے کہ علی کافر ہو گیا ہے، روح الی الجنہ، روح الی الجنہ، چلو چلو جنت چلو، چلو چلو جنت چلو، اور نعرے اور لمبے جلوس، اور اتنے زیادہ خلق خدا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جمع ہو گئی، اور سب نے کہا کہ امیر المومنین نہیں ہو، تم تو کافر ہو۔ یہ کفر کے فتوے وہاں سے چلیں، یہ سب خارجی تھے، اور یہ سب استعمال ہوئے، سرپھرے گمراہ جوان خون، بے پیرے، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی سمجھنے والا ہی نہیں تھا تو سمجھاتا کون؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں بلایا، اور امیر المومنین سب سے زیادہ پرہیزگار متقی لوگوں کے خون سے بچنے والے، حت الوسع جنگ نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ کرنی پڑ گئی تھی تو اس کے امیر کو بلا کے فرمایا کہ دیکھو میرے 2 سے زیادہ آدمی شہید نہیں ہوں گے، اور تمہارے 10 سے کم ہی بچیں گے، 10 سے زیادہ نہیں بچیں گے، نہ لڑو، کیوں ان ہزاروں کا خون اپنے ذمہ۔ اور واقعی جب نتیجہ نکلا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے یہاں اتنی شہادتیں تھیں، اور ان کے مخالفین میں صرف 8-9 بچے، وہ بھی 2 ادھر بھاگ گئے، 2 سیستان چلے گئے اور جگہ پر چلے گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے اتنا کریکٹ اندازہ کیسے کر لیا تھا؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی۔ کوفہ میں اجلاس بلایا، کئی ہزار یہ سر پھرے لڑکے جمع ہو گئے، داڑیاں اور نمازیں اور روزے اور چہرے پہ اور گھٹنوں پہ نشانات پڑے ہوئے سجدوں کے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور لوگ کھڑے کیے کہ میری بات آگے تک پہنچاؤ، اور ارشاد فرمایا، شروع کیا اور فرمایا لوگو میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا تم کافر ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کون مجھے کافر کہتا ہے؟ کھڑا ہو جائے، میرے ساتھ بات کرے۔ ان کا امیر المومنین، انہوں نے کہا علی ہم آپ کو کافر نہیں کہتے، قرآن کافر کہتا ہے۔ کہا اچھا قرآن کافر کہتا ہے؟ اس زمانے میں قرآن کریم بڑے بڑے لمبے چوڑے صفحات پہ، ہرن کی کھال پہ وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے قرآن پاک کا ایک نسخہ منگایا اور قرآن پہ ہاتھ ایسے مارا ذرا سا اور فرمایا کہ حدث الناس، قرآن بول میں مسلمان ہوں کہ کافر ہوں۔ پھر تھوڑے وقفے کے بعد پھر ہاتھ رکھا اور فرمایا حدث الناس، لوگوں کو فتویٰ دے، بتا۔ پھر تھوڑی دیر بعد لوگ حیران ہوئے کہ امیر المومنین کر کیا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا علی کیا کر رہے ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا تم جو کہتے ہو کہ قرآن مجھے کافر کہتا ہے تو میں قرآن سے پوچھ رہا ہوں، نہ بولے نہ مجھے کافر ہے، ہوں مسلمان ہوں، بتائے۔ انہوں نے کہا حضرت قرآن اس طرح نہیں بولا کرتا، ہم قرآن سے یہ سمجھے ہیں کہ آپ کافر۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قرآن ایک طرف رکھوایا اور سیدھے ہو گئے۔ ان کا شاباش تمہاری عقلوں پہ، جس ہستی پہ یہ قرآن نازل ہوا اور جن کے سامنے نازل ہوا اور جو اس سارے ماحول میں موجود تھے، انہوں نے مجھے آج تک کسی ایک شخص نے دنیا میں کافر نہیں کہا۔ تم اگلی نسل کے اٹھ کے آ گئے اور مجھے کافر کہتے ہو۔ اور پھر انہوں نے سمجھایا،
ہزاروں لڑکے ایک طرف ہو گئے اور ہزاروں ایک طرف. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جنگ ہوئی، 4000 سے زیادہ جوان خون مارا گیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا تھا کہ یہ ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا علی جس طرح میں قرآن کے نازل ہونے پر لڑتا رہا ہوں نا کافروں سے، بالکل اسی طرح قرآن کی غلط تشریح کی وجہ سے تم صحیح کرو گے، لوگ غلط کریں گے اور لوگوں کو قتل ہونا پڑے گا. یہ تمہیں بھی دیکھنا پڑے گا. یہ اس وقت سے جنگیں چھڑی چلی آ رہی، اس لیے اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. کفرن دون کفر، بڑا کفر اور چھوٹا کفر. اس لیے یہ معاملہ خالصتاً اہل علم کا ہے، اور اہل علم میں بھی بڑے بڑے لوگ یہ شامی ہیں، پچھلے 250 سال سے اس کتاب پہ فتویٰ دیتے ہیں حنفی فقہا. اور یہ صاحب بحر الرائے کہیں رحمہ اللہ، اور کتنے ہی ہیں، انہوں نے صراحتاً لکھا ہے کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں زندگی بھر کسی شخص کا نام لے کے کفر کا فتویٰ نہیں دوں گا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلاں فرقے کے کفریہ عقائد ہیں، فلاں کے کفریہ عقائد ہیں، لیکن کسی کو نامینیٹ کر کے کہنا کہ یہ شخص کافر ہو گیا ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں یہ نہیں کروں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط با احدہما، دونوں میں سے ایک کافر ہو جائے گا. احتیاط کرنا، یا کہنے والا یا جس کو کہا جا رہا ہے، دونوں میں سے ایک کافر ہو جائے. یہ اتنی شنیع، اتنی گری ہوئی حرکت. اسی لیے ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ، اگرچہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف گئیں میدان جنگ میں، اور جب یہ آیت آتی تھی نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور باہر نہ نکلنا. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ ام المومنین آپ کو یاد نہیں ہے آخری حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بعد وفات پا گئے تھے، جب ہم ساری خواتین حج کر کے واپس آئی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جمع کر کے فرمایا تھا علیکن بالحصیر، بس اب باہر کہیں نہیں جانا، یہ چٹائیاں کافی ہیں، زندگی یہاں اب گزارو، کہیں نہیں جانا. آپ کیسے تشریف لے گئیں؟ آپ نے کیسے مدینہ کو چھوڑ دیا، کیسے اپنے گھر کو چھوڑ دیا؟ اور ام المومنین رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچتی تھیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا، ہمارے سارے مفسرین تقریباً لکھتے ہیں وہ اتنا روتی تھیں اس آیت پہ رک کے، فرماتی تھیں کاش یہ جنگ جمل سے پہلے ہی میں کہیں ختم ہو جاتی، کاش میری ماں نے جنم نہ دیا ہوتا. فرماتی تھیں کاش. اس طرح کے بہت جملے. اور ایک دن حد کر دی، فرمایا میرے 10 بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے، میں انہیں جوانی کی حالت میں اپنے 10 بچوں کو دیکھتی، مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ میں علی کے مقابلے میں کیوں چلی گئی تھی. یہ سب چیزیں ہیں اس لیے کہ اللہ کا خوف تھا، کچھ بھی ہوا خدا کا خوف تھا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس تھا. اسی لیے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت نسائی میں آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت میں سب سے پہلا حساب جو اللہ کے یہاں ہوگا وہ انسانوں کے خون کا ہوگا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سنائی اور پھر انہوں نے کہا اول من جسا، لوگوں یاد رکھنا، گواہ رہنا، میں پہلا آدمی ہوں گا جو دونوں گھٹنوں کے بل اللہ کے حضور بیٹھ جاؤں گا اور میں اللہ سے پوچھوں، عرض کروں گا کہ اللہ میرے خون کا کیا ہوا، اللہ مجھے کیوں شہید کیا گیا. مسلمانوں کا خون کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، کافروں تک کا خون، جو کافر حرب میں نہ اتریں شریعت نے اس کے احترام کی اجازت دی ہے. اللہ خود کہتا ہے کہ جن کافروں نے تم سے جنگ نہیں کی، جن کافروں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، جو کافر تم سے لڑے نہیں ہیں، تم ان کے ساتھ نیکی اور تقوی سے پیش آؤ. خدا نے ان کے خون کا بھی احترام رکھا ہے. مسلمان تو پھر بہت بڑی چیز. اس لیے جب تک شریعت خود قرار نہ دے کہ یہ پھانسی یا قتل جائز ہے، کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے
کہ دوسرے کی عزت کے متعلق دوسرے کو ایسے الفاظ سے یاد کرے کہ چاہے وہ حقیقت ہو لیکن اسے اگر پہنچ جائے تو اسے دکھ ہو۔ پھر عرض کرتے ہیں اللہ نے یہ بھی جائز نہیں قرار دیا کہ تم اپنے بھائی کو کسی ایسے الفاظ سے یاد کرو اس کے پس پشت کہ اگر یہ تمہارا جملہ اس تک پہنچے تو وہ دکھ محسوس کرے کہ میرے متعلق لوگ یہ کہنے لگے ہیں، میرے متعلق فلاں دوست نے یہ کہا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور دیکھو لوگوں کے نام برے نہ رکھ لینا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مقدمہ آیا تھا، باپ کو پڑی تھی بیٹے سے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے، بچے کو بلایا اور قبل اس کے کچھ فرماتے، اس لڑکے نے کہا حضرت ٹھہر جائیں، یہ بتائیں میرے باپ کا بھی کوئی حق بنتا ہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس میں سے ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ تمہارے باپ کا حق ہے کہ تمہارا اچھا نام رکھے تاکہ تم اپنے اچھے نام کی وجہ سے دوستوں میں بیٹھو، معاشرے اور سوسائٹی میں اچھے نام سے پکارے جاؤ۔ اسے کہا والد سے پوچھیں، میں چھوٹا سا بچہ تھا جب سے انہوں نے مجھے کھٹمل کہنا شروع کیا، یہ بات گھر سے نکل گئی، میرے دوستوں نے کہنا شروع کیا، اس سے میں چڑ گیا اور پھر لڑنے کی، ضد کی، مارنے کی دوسرے کو مجھ میں عادت ڈیولپ کر گئی۔ یہ والد سے پوچھیں، یہ میرا حق انہوں نے ادا کیا تھا۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ ہم خدا معلوم کون سی شریعت اور اسلام کو پڑھے ہیں جس کا آغاز حدود کے علاوہ کہیں سے ہوتا ہی نہیں۔ جس کو دیکھو حد جاری کرو، جس کو دیکھو حدود جاری کرو۔ تم کس معاشرے، کس زمانے، کس سوسائٹی میں رہ گئے ہو، اور وجہ بنیادی طور پہ تعلیم نہیں۔ اسی لیے اللہ نے منع کیا کہ نہ ایسی بات نہیں کہنا جس سے اس کا دل دکھے۔ مسند احمد میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودی گزر رہے تھے، دور سے آپ نے دیکھا یہودی آئے اور یہودی جنازہ اٹھا کے جا رہے تھے، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول، عورت یہودی عورت ہے، یہودن ہے، آپ نے فرمایا لیست نفسن، جان تو ہے، زندگی تو ہے، احترام سکھایا۔ ایک غزوے سے واپسی پہ ایک عورت کی لاش دیکھی، بہت ناراض ہوئے، فرمایا اس نے کیا جرم کیا؟ اس نے کس جنگ میں حصہ لیا تھا جو لوگوں نے اسے مار دی؟ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو سوسائٹی کی بنیاد بناتی ہیں، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو انسان کو انسان اور تہذیب سکھاتی ہیں۔ کسی کی شخص کے بھی کفر اور اسلام کا مسئلہ ہمیں اس میں پڑھی کیا ہے، انٹرسٹ کیا ہے، مفتی جانے، ان کے کام جانے، انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس سے حد الوسع بچنا چاہیے کسی کی بھی تکفیر سے۔ ایک کفر بڑے درجے کا ہے، ایک کفر چھوٹے درجے کا ہے۔ اب اس کی تنقید کرنے پھر بیٹھ جاؤ کہ کفر چھوٹے درجے کا ہے لہٰذا کافر ہوا ہے، یعنی اے بھئی آپ کو کیا انٹرسٹ ہے اس سے، یا کاروبار یا رشتہ یا کوئی اور چیز، پھر تو کوئی بات ہو، ادروائز کیا ضرورت؟ اس لیے اللہ نے اس تیسرے قل میں صاف تخاطب کیا اور کہا اے کافرو۔ انشاءاللہ آئندہ پھر بات کریں گے۔